پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام و خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے گرچہ تمہارے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، وابناؤکم تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، واخوانکم تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، وازواجکم تمہاری بیویاں ہی کیوں نہ ہو، وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، واموال اقترفتموها تمہارا وہ مال جو تم جمع کرتے ہیں، وتجارة تخشون کسادها تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ مکانات، محلات، گھر جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ تمام چیزیں ماں باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، کاروبار، مکانات، تجارتیں، دنیا کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں، اگر یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ہو تو اللہ کے کسی عذاب کا انتظار کرو۔ یہ دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور اور اللہ سے محبت کم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کم ہے، اور محبت ہے تو دنیا کی نعمتوں، ماں باپ سے حد درجے محبت، بیویوں سے حد درجے محبت، اولاد سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے حد درجے محبت، کاروبار سے حد درجے محبت، تجارت، بزنس، مال کمانا اتنا محبوب ہے کہ اللہ کی محبت کمزور ہے اس کے سامنے۔ اللہ کی محبت پر مال کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ مال کمانا دنیا کا بنیادی مقصد بنا ہوا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں مل رہا، اللہ کی عبادت کے لیے کچھ دیر اپنے کام کو روکنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تمام جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہمیت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ تمام چیزیں، جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر دھمکی دی گئی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کے عذابات میں سے کسی عذاب کے آنے کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے
پیغام دے رہی ہے کہ ایک مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور محبتوں میں محبت کا سب سے پہلا درجہ اللہ کی محبت، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے حاجت روا مشکلوں کو حل کرنے والا یہ یقین، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے یہ یقین، اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اسی سے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آج عبادتوں میں جو سستی ہو رہی ہے، نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، قیام اللیل میں، دیگر عبادات میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، جو سستی ہو رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی محبت پر ترجیح دی ہے، جبکہ ابھی رمضان گزرا، ہم نے اللہ کی محبت کو غالب رکھا دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلے میں، اس لیے ہم اللہ والے بن کے رہے۔ ہماری یہ تمنا تھی کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے جتنا زیادہ ہم قریب ہو سکتے عبادات کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے، جتنے عبادات کے طریقہ کار تھے ہم ہر ممکن طریقے اپنائے۔ یہ ایک عزم تھا، ایک جنون تھا، ایک ایمانی لذت تھی۔ ہم نے رات کی تنہائی میں اپنی نیند کو قربان کیا، سخت گرمیوں میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، مصروفیات کے باوجود اللہ کی عبادات کے لیے ہم نے وقت نکالا۔ یہ ایمان کی لذت تھی جو رمضان کے بعد آہستہ 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 کم ہو رہی ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پر جو یقین، ایمان اور اللہ سے جو ہماری حد درجے محبت تھی وہ محبت کم ہو رہی ہے۔ رمضان میں تو محبت تھی، اچھی تر و تازہ تھی، اس لیے ہم نے تکلیفیں برداشت کی، اور یہ محبت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہوں کی جانب آمدہ ہوتے رہتا ہے۔ جب دلوں میں گناہ آ جاتے ہیں عبادتوں کا مزہ نہیں آتا، عبادتوں میں سستی آتی، فجر میں اٹھنے کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا، آنکھ نہیں کھلتی، کاروبار میں، پیسہ کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ عبادات کے لیے دل آمادہ نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی اور بیزارگی آنے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین مومنوں کی یہ پہچان بتلائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ سے حد درجے محبت کرنے والے ہیں۔ آج اس محبت کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کا محبوب ترین ہوگا وہ دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کرے گا، وہ اللہ کے لیے وقت نکالے گا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ ایمانی حلاوت، ایمانی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں،
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ انہیں ایمان لانے پر، اللہ کی ذات پر ایمان لانے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کرنے پر تکالیف دی گئی، ایسی تکلیفیں جس کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، انہیں ان کے مالک اتنا مارتے تھک جاتے، اور دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر بغیر کپڑوں کے انہیں لیٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر وزن بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ مارتے جاتے کہ اسلام کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، ان کی زبان پر یہی نعرے لگتے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دیگر صحابہ تھے جو تکالیف کو برداشت کرتے خوشی خوشی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا کہ آپ اتنی تکلیفیں دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں کیسے برداشت کرتے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مزجت حلاوت الایمان بمرارت العذاب، کہ ایمان کی حلاوت کے اندر، ایمان کے ساتھ، ایمان کی مٹھاس کے ساتھ جب عذابات کی کڑواہٹ مل جاتی ہے تو پھر ایمان میں مزہ آنے لگتا، مجھے تکالیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنی تکلیفوں کے باوجود ایمان کی جو تازگی تھی وہ غالب رہا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کے ایمان کا جائزہ لے اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام موجود ہے، ہمارے ایمان میں صحابہ کے ایمان میں کتنا فرق ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں تکالیف برداشت کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ کیا ہم ایمان کی خاطر اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی پسندیدہ نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کیا قربانیاں پیش کی؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رومیوں نے قید کیا، قید کر کے قیصر روم کے سامنے پیش کیا، قیصر روم نے کہا کہ اسلام سے پھر جاؤ، نصرانیت قبول کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، چھوڑا ہی نہیں جائے گا بلکہ آدھی سلطنت کا تمہیں مالک بنا دیا جائے گا، تم جو چاہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری آدھی بادشاہت کے بڑھ کر تم پوری بادشاہت اور دنیا کی بادشاہت بھی اگر مجھے مل جائے، ایمان سے میں پھرنے والا نہیں ہوں، نصرانیت قبول کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، تم جو چاہے کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک پتل کا بڑا گھڑا، بڑا دیگ، اس کے اندر تیل ڈالا جائے اور گرم کیا جائے۔ اتنا گرم کیا گیا کہ بھاپ نکل رہی ہے۔ پھر کہا گیا کہ ایمان سے پھر جاؤ، نصرانیت قبول کر لو، بچ جاؤ گے، دنیا کی نعمتیں پاؤ گے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر وہی اسلام کی حقانیت، اللہ کی ذات پر کامل یقین کا اقرار۔ آخرکار ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا۔ مسلمان قیدی کو اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ جو ہی مسلمان کو ڈالا گیا وہ مسلمان جل گیا، ہڈی اور گوشت الگ ہو گیا، گوشت پورا جل گیا۔ جیسے کڑھائی میں گوشت تلتے ہیں، کباب تلتے ہیں، جس طریقے سے وہ جل جاتا ہے وہ مسلمان کی کیفیت ہو گئی۔
عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب ایمان میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوا، کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر کہا گیا کہ عبداللہ بن حذافہ کو اس کے اندر ڈالا جائے۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے۔ لوگوں نے سمجھا موت سے ڈر کر رو رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، ڈر گئے ہیں، ممکن ہے اب نصرانیت قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہیں پھر لایا گیا بادشاہ کے سامنے، رونے کی وجہ پوچھی گئی، کیوں رو رہے ہو، کیا ڈر گئے ہو؟ قربان جائیے جذب ایمان پر۔ آج وہ ایمان کہاں ہے میرے بھائی؟ آج ایسے ایمان کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ قربان جائیے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، بلکہ اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میری صرف ایک جان ہے، ایک جان ہے جو میں یہاں پر قربان کر دوں گا۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان تمام بال پر جان ہوتی اور تمام جانوں کو میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا۔ جو ایمانی لذت، ایمانی مٹھاس، جو اطمینان، جو سکون مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ بادشاہ سمجھ گیا کہ اب یہ کسی بھی طریقے سے پھرنے والا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک تجویز پیش کی کہ اگر تم میرے سر کا بوسہ لے لو گے تو میں جتنے مسلمان قید ہے تمام کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے بدلے مسلمان بچ جائیں گے، قید سے آزاد ہو جائیں گے، اسلام کی اور تبلیغ ہو جائے گی۔ اس شرط پر انہوں نے بادشاہ کے سر کا مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بوسہ لیا اور مسلمان کو اپنے ساتھ لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے واقعہ سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تمہارے سر کا بوسہ لے۔ سبحان اللہ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آگے بڑھے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیری، اس بہادری، اس جذب ایمانی اور ایمان کے سامنے ڈٹنے کا جو مظاہرہ کیا، اس کے بدولت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، دیگر مسلمانوں نے ان کی تکریم کے لیے ان کے سر کا بوسہ لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان پر استقامت، یہ ایمان کی لذت، جس کے دل میں ایمان مضبوط بیٹھ جاتا ہے اس کو عبادتوں میں مزہ آنے لگتا ہے، ایمان کی تازگی خوشی ہوتی ہے۔ اگر غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے دل بے چین ہو جاتا ہے، دل کانپنے لگتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے حد درجے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا، اللہ کے بارے میں بتلایا جاتا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے، لرز اٹھتے۔ ایمان جب مضبوط ہوگا، تازہ ہوگا، ایمان سے محبت ہوگی تو دل ہمارا قرآن کی آیتیں سننے کے بعد لرز جائے گا، جنت کی آیتیں سننے کے بعد جنت کی تمنا پیدا ہوگی، عذابات کی آیتوں پر سے گزرنے کے بعد عذابات کا خوف پیدا ہوگا اور عبادتوں میں مزہ آنے لگتا۔ عبادتوں کے سلسلے میں جو تکالیف ہوگی ان تکالیف پر مزہ آنے لگتا۔ یہ ایمانی حلاوت، یہ ایمانی لذت، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بار بار
اللہ سے محبت اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، گناہوں سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ ہر کام، ہر نیکی، ہر عبادت اللہ کو خوش کرنے کی خاطر کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ایمان میں مٹھاس پیدا ہوگی، استقامت پیدا ہوگی، ثابت قدمی آئے گی اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ مزید باتیں آئندہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے ایک مومن اپنے ایمان کی حفاظت میں اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ویسے ہی عبادات میں ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ چارج کی ضرورت ہے۔ کیا ہو رہا؟ رمضان جیسے گزر رہا، ہمارا ایمان کمزور ہوتے جا رہا۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو اس کو چارج کرنے کی ضرورت پڑتی۔ فون ہر ایک کے پاس ہے، دن بھر استعمال کرتے، رات میں عام طور پر چارج کرتے، بیٹری اگر ختم ہو گئی تو آدمی بے چین ہو جاتا۔ کئی چیزیں فون سے وابستہ ہے، اگر کسی وجہ سے فون بند ہو گیا اور بے چین، تو ایمان جب ہمارا کمزور ہو رہا ہے نا بھائی، ہم کو بھی وہ بے چینی ہونا چاہیے۔ رمضان میں ہماری عبادتوں کی کیا کیفیت تھی، آج ہماری عبادت کی کیا کیفیت ہے، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا۔ اور بہترین چارجر ایمان کا قرآن کی آیتیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا جذبہ، اللہ سے حد درجے محبت۔ اور ایمان اگر کمزور ہوتے جا رہا ہے بار بار تو ایک اصول ہے، کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ایمان میں تازگی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو ایمان پر استقامت کی دولت سے مالا مال کر دے، نیک اعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو تر و تازگی عطا فرما، اے اللہ عبادات میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر دے، ایمانی حلاوت، عبادتوں سے محبت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وقف کے سلسلے میں جو ناپاک عزائم دشمنوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے ناپاک عزائم کو ناکام و نامراد کر دے، اے اللہ مسلمانوں کے اوقاف کی املاک جائیداد کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے لیے آواز اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اگر اس طریقے سے اگر مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر مسلمان کے ہر عبادات، ہر ایمان، ہر دیگر چیز پر دشمن ناپاک ارادے رکھیں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ ایسی عبادت ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما جیسے ہم نے رمضان میں عبادتیں انجام دی، زندگی میں اور سال کے دیگر ایام میں ان جیسی عبادتیں انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے، جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، اے اللہ زندگی میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا، رشتے ناطے جوڑنے والا بنا، اے اللہ قطع رحمی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم ورب حليم۔